تو ایسے کریٹیکل سٹیج پہ آپ کو کسی نے دھکا نہیں دیا۔ 71 میں جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا تو انڈیا کو صرف 10 سے 12 دن چاہیے ہوتے ویسٹ پاکستان کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کرتے۔ ایک رستہ ہے پاکستان کے پاس ابھی بھی ہے بچنے کا، اور وہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان پہ فوری مذاکرات شروع کر کے اس مسئلے کو حل کرے۔ دیکھیں پاکستان کا کبھی بھی یہ دونوں خطے ایسا نہیں رہے۔ 2 وقت کا کھانا کھانا لگژری ہے۔ ان سرکمسٹانسز جب 35 روپے سیدھے اٹھا کے پیٹرول آپ نے بڑھا دیے ہیں، تنخواہیں لوگوں کی وہیں ہیں۔ اور میں جو آئی ایم ایف کا ڈرامہ ایک ہو رہا ہے اس پہ بھی میں بڑی ریسرچ کر کے بڑا دکھی ہوں اس بات پہ بھی۔ یہ آئی ایم ایف کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں یہ جو آپ کے گریجویٹ ہیں، ہارورڈ گریجویٹ اور آپ کے آکسفورڈ گریجویٹ؟ اس لیے تڑپ رہے ہیں کیونکہ سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک نے کہا ہے بھئی آئی ایم ایف کے پیکیج میں جاؤ گے پھر تمہیں ڈالر دیں گے لندن لے جانے کے لیے، وہاں پہ شاپنگ کرنا جا کے۔ تو یہ آئی ایم ایف کا پیکج در حقیقت یہ اپنے بڑے ابو سعودی عربیہ والے ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ دیکھیں جی اب آ گئے ہیں۔ پاکستان کی اس حساب سے پالیسی ہے جو دہشت گردی کے بارے میں یا اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپ کے بارے میں، وہ پالیسی جو ہے اس میں بہت زیادہ فلاز ہیں، اس میں بہت زیادہ ڈرا بیک۔ جے ہند دوستو، بھارت کی ویل چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، جیسے جیسے پاکستان کی ارتھ ویوستھا کی حالت خراب ہو رہی ہے ویسے ویسے وہاں کے لوگوں کو بھارت کی طاقت کا احساس ہو رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں اور اینالسٹ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بنا بھارت کی سہایتا کے ہم اس مشکل سے نہیں نکل سکتے۔ بھارت ہی وہ دیش ہے جو ہماری سہایتا کر سکتا ہے۔ پاکستانی اینالسٹ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر بھارت سے مدد چاہیے تو پہلے پی او کے یعنی پاکستانی قبضے والے کشمیر کو واپس کرنا ہوگا اور ہندوستان کے پرتی آتنکوادی نیتی کو چھوڑنا ہوگا۔ وہی کئی پینلسٹ کا کہنا یہ ہے کہ بھارت ہمارا برا کبھی نہیں چاہتا۔ اگر ایسا ہوتا تو بھارت کے پاس کئی موقع تھے جن میں وہ ہمیں ٹکڑوں میں کر سکتا تھا، لیکن بھارت نے ایسا نہیں کیا۔ ہمیں بھارت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور مودی سے مدد کی گہار لگانی چاہیے۔ اب وہاں کے لوگوں کو صرف بھارت سے امید ہے۔ پاکستانی لوگ وہاں کے ارتھ ویوستھا اور آتنکوادی تنظیموں کی دوہری مار جھیل رہے ہیں اور ان کا پاکستان میں رہنا دوبھر ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دشمنی ہے کیا؟ جو سینس آف انسیکیورٹی آپ لوگوں کے اندر ہے پاکستان کے حکمران طبقات اور رولنگ ایلیٹ میں، وہ تو پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا، چونکہ پاکستان اپنے تاریخ کے مختلف ادوار میں ایسے کریٹیکل سٹیج پہ پہنچا کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے کریٹیکل سٹیج پہ آپ کو کسی نے دھکا نہیں دیا۔ 71 میں جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا تو انڈیا کو صرف 10 سے 12 دن چاہیے ہوتے ویسٹ پاکستان کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کرتے۔ آپ کا جو سینس آف جو ہے انسیکیورٹی وہ جو فیک ہے، کسی نے آپ کو کوئی نگلنا نہیں ہے، نہ آپ کا نگلا جانا کسی کے مفاد میں ہے۔ ملکوں، کاموں اور سٹیٹس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں۔ آپ جب تک اس خوف کے اثار سے نہیں نکلتے، اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ڈیولپ کرتے اور پاکستان کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے بجائے ایک باعزت قسم کی ماڈرن فارورڈ لوکنگ سٹیٹ کے طور پہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتے۔ یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں، چونکہ آپ نے اپنے راستے خود بند کیے ہوئے۔ بنیادی طور پہ یہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم جو ہے وہ گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ گلوبل ولیج میں یہ بات درست ہے کہ ہر آدمی کا اپنا گھر ہوتا ہے، آپ کا بھی اپنا گھر ہے، لیکن گلوبل ولیج کا جو گھر ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ بیک یارڈ یا فرنٹ یارڈ میں بیٹھ کے تو آپ دوسرے پہ پتھر نہیں پھینک سکتے، چونکہ آپ ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیرامیٹرز اور اس کے جو حدود و قیود ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ پر سب کے لیے مشترکہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو امن کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، اور یہ اس طرح کی جب تک آپ یہ ڈراسٹک چینج نہیں لائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی جاری رہے گی۔ یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ اس میں پڑوسی ملکوں کی کوئی ایجنسیاں ہیں، اگر ایجنسیاں نہ بھی ہوں، آپ نے ایک اپنی جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ ایک بنیاد پرست دہشت گرد قسم کی قوت کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا جی ہم ایکسٹریم کو جو ہے مین سٹریم میں لا رہے،
آپ نے کہا ہم ان کلیرکس کو اور یہ جو ریلیجن کی بنیاد پہ قتل و غارت کرنے والے لوگ ہیں ان کو سیاستدان بنا رہے. آپ نے ان کو ری آرگنائز ہونے کا، منظم ہونے کا پورا ٹائم دیا، اور انگلی آپ کی اٹھ رہی ہے جناب سرحد کے اس پار. یہ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں اور جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے اس سے فرار کا سب سے بہترین طریقہ ہے. او بھائی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ آگے آئس برگ ہے، بلکہ تم ٹکرا چکے ہو آئس برگ سے اور تمہارا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا. تو اس وقت جو ہے وہ عمران خان جو کہتا ہے الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں، الیکشن کے پیسے کہاں ہیں؟ الیکشن کرانے کے کوئی مذاق ہے الیکشن کرانا؟ تو یہ مجھے نظر نہیں آتا. کوئی میریکل ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا. ایک رستہ ہے پاکستان کے پاس ابھی بھی ہے بچنے کا، اور وہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان پہ فوری مذاکرات شروع کر کے اس مسئلے کو حل کرے. دیکھیں پاکستان کا کبھی بھی یہ دونوں خطے حصہ نہیں رہے، نہ آئینی طور پہ اس کا حصہ ہے، نہ کوئی اسمبلی میں ہے، نہ یہ ان کے صوبے ہیں، یہ زیر انتظام ہے. اور ان کے اوپر تو پاکستان کچھ خرچ کرتا نہیں ہے، یہیں سے لوٹ مار کر کے جو ہے وہ اپنا گھر چلا رہے، اپنا چولہا چلا رہے. تو یہ تو پاکستان کے اوپر دونوں خطے بوجھ اس طرح سے بھی نہیں ہے. تو ان کو انڈیا کے حوالے کریں. انڈیا کے ساتھ جو ہے انڈس ریور ٹریٹی، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، انہوں نے 90 دن کا ان کو الٹیمیٹم دیا ہے. یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور اس کے ساتھ اس کو لگائیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نیگوسیشن کے لیے تیار ہیں. آپ نے میرا ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں نے کہا ہے کہ ایک اور سرنڈر ڈاکومنٹ تیار کیا جائے پاکستان کے لیے. یہ سرنڈر کریں بھائی، عقل سے کام لیں، یہ سرنڈر کریں. لیکن ان کے یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ آخری پاکستان کا آخری خون کا قطرہ تک نچوڑنا چاہتے ہیں جانے سے پہلے. 2 وقت کا کھانا کھانا لگژری ہے. ان سرکمسٹانسز جب 35 روپے سیدھے اٹھا کے پیٹرول آپ نے بڑھا دیے ہیں، تنخواہیں لوگوں کی وہیں ہیں. اور میں جو آئی ایم ایف کا ڈرامہ ایک ہو رہا ہے اس پہ بھی میں بڑی ریسرچ کر کے بڑا دکھی ہوں اس بات پہ بھی. یہ آئی ایم ایف کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں یہ جو آپ کے گریجویٹ ہیں، ہارورڈ گریجویٹ اور آپ کے آکسفورڈ گریجویٹ؟ اس لیے تڑپ رہے ہیں کیونکہ سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک نے کہا ہے بھائی آئی ایم ایف کے پیکیج میں جاؤ گے پھر تمہیں ڈالر دیں گے لندن لے جانے کے لیے، وہاں پہ شاپنگ کرنا جا کے. تو یہ آئی ایم ایف کا پیکج در حقیقت یہ اپنے بڑے ابو سعودی عربیہ والے ان کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ دیکھیں جی ہم آ گئے ہیں. ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیہ واد دوستو. ایسے انفارمیٹیو اور انڈیا پاکستان ریلیٹڈ اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر کے ہمیں سپورٹ کریں. دھنیہ واد. ہیو اے نائس ڈے.